جن و بشر کہنے سبحان اللہ مسرور ہوئے سب جن و بشر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر مسرور ہوئے سب جن و بشر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر اترا ہے فرشتوں کا لشکر اترا ہے فرشتوں کا لشکر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر دنیا میں اجالے ہیں ہر سو دنیا میں اجالے ہیں تشریف وہ لانے والے ہیں تشریف وہ لانے والے ہیں میں کا ہے ہر منظر میں کا ہے ہر منظر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر میں کا ہے ہر منظر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر اصحاب نے سوکھی ٹہنی سے اصحاب نے سوکھی ٹہنی سے وہ جنگ کا میدان جیت لیا اصحاب نے سوکھی ٹہنی سے وہ بدر کا میدان جیت لیا وہ بدر کا میدان جیت لیا وہ بدر کا میدان جیت لیا اور فتح کیا باب خیبر اور فتح کیا باب خیبر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر اور فتح کیا باب خیبر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر اور دیوانے تو خوشیاں مناتے ہیں دیوانے تو خوشیاں مناتے ہیں گھر بار بھی اپنا سجاتے ہیں دیوانے تو خوشیاں مناتے ہیں گھر بار بھی اپنا سجاتے ہیں گھر بار بھی اپنا سجاتے ہیں مرتے ہیں منافق جل جل کر مرتے ہیں منافق جل جل کر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر مرتے ہیں منافق جل جل کر محبوب خدا کی آمد پر 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 ہے جس کو مدینے سے نسبت ہے جس کو مدینے سے نسبت اور رحمت عالم سے الفت ہے جس کو مدینے سے نسبت اور رحمت عالم سے الفت اور رحمت عالم سے الفت وہ کیوں نہ سجائے اپنے گھر وہ کیوں نہ سجائے اپنے گھر محبوب خدا کی آمد پر محبوب
بے خدا کی آمد پر وہ کیوں نہ سجائے اپنے گھر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر جو عشق و محبت والے ہیں جو عشق و محبت والے ہیں اور اعلیٰ حضرت والے ہیں جو عشق و محبت والے ہیں اور اعلیٰ حضرت والے ہیں اور اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ نعرہ لگاتے ہیں جم کر وہ نعرہ لگاتے ہیں جم کر محبوب خدا کے آمد پر محبوب خدا کی آمد پر وہ نعرہ لگاتے ہیں جم کر محبوب خدا کی آمد پر محبوب خدا کی آمد پر درود پاک پڑھیں پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم صلو الصلاۃ و سلام علیکم. ایک نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی آمد پر سماعت فرمائیں. زیادہ نہیں انشاءاللہ 3-4 شعر. جی کرتا ہے آنکھیں بچھائے جی کرتا ہے آنکھیں بچھائے قدموں میں گر جائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں جی کرتا ہے آنکھیں بچھائے قدموں میں گر جائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں کلمہ پڑھتی آئی ہوائیں کلمہ پڑھتی آئی ہوائیں کہنے لگی فضائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں کلمہ پڑھتی آئی ہوائیں کہنے لگی فضائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں جنت زمین پر ہے آمد نبی کی ہے جہان میں جنت نبی جنت زمین پر ہے آمد نبی کی ہے جہان میں چاند ستاروں نے نور بکھیرا آسمان میں چاند ستاروں نے نور بکھیرا آسمان میں اپنی شعائیں آج لٹائیں اپنی شعائیں آج لٹائیں کھول کے دل دکھلائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں اپنی شعائیں آج لٹائیں کھول کے دل دکھلائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں آمنہ بی بی کے گودی میں ماہتاب آئے گا دائی حلیمہ کے گھر میں وہ مہمان بن کے جائے گا آمنہ بی بی کے گودی میں ماہتاب آئے گا دائی حلیمہ کے گھر میں وہ مہمان بن کے جائے گا ڈالیاں سب پھولوں کے جھک کر ڈالیاں سب پھولوں کے جھک کر لینے لگی بلائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں ڈالیاں سب پھولوں کے جھک کر لینے لگی بلائے نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں نبی جی آ رہے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
حضرات گرامی، آج ربیع الاول شریف کی 10ویں تاریخ لگ چکی ہے، اور یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ، بڑا شان والا مہینہ، بڑی ہی بابرکتی مہینہ ہے، اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کا میلاد سجایا، کیونکہ میلاد النبی کی یہ محفل ایسی محفل ہے کہ میلاد النبی کی محفل کو سجا کر کے، یعنی کہ یہ ہم دنیا دار کی سنت پر نہیں بلکہ پروردگار کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ میلاد النبی کی محفل یہ وہ محفل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عالم ارواح میں اپنے محبوب کی میلاد منایا۔ اور بس میں میلاد النبی پر ایک دو دلیل دے کر کے انشاءاللہ اپنے اصل عنوان کی طرف آ جاؤں گا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا میلاد نہیں منایا تھا۔ کیا صحابہ نے منایا تھا؟ کیا نبی نے منایا تھا؟ تو ان سے اگر پوچھا جائے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، آپ کے گھر بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، لڈو تقسیم کرتے ہیں، پیڑے تقسیم کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتائیے اللہ کے رسول کی کئی صاحبزادیاں پیدا ہوئیں؟ 4 صاحبزادیاں، 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اللہ کے رسول نے کہیں پیڑے کا، کہیں لڈو کا، کہیں مٹھائیوں کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روایت میں 3 بیٹے، ایک روایت میں آیا 4 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ایک روایت میں 3 بیٹے مان لیا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے رسول نے کہیں کوئی مٹھائی کا انتظام نہیں کیا، کہیں کوئی لڈو کا اہتمام نہیں کیا۔ لیکن آج جو لوگ ہم سے میلاد النبی، اس کے تھوڑے ایکو کم کرنے بھیا، ایکو، جو لوگ میلاد النبی کرنے کا ہم سے ثبوت مانگتے ہیں، کہتے ہیں بدعت ہے، نبی نے نہیں منایا تھا، صحابہ نے نہیں منایا تھا، تو ان سے کہہ دیں کہ نبی پاس ان کے گھر اولادیں پیدا ہوئی، بچے پیدا ہوئے، نبی نے تو مٹھائیاں تقسیم نہیں کی، لڈو تقسیم نہیں کیے، پیڑے تقسیم نہیں کیے، تو یہ بھی تو بدعت ہے کہ یعنی اپنے گھر جب بیٹا پیدا ہو تو آپ کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جب بچہ پیدا ہو تو آپ کو قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں یوم ولادت منانے کا دن آیا، جہاں رسول اللہ کا میلاد منانے کا دن آیا، تو وہاں قرآن حدیث سے ہم سنیوں سے ثبوت مانگتے ہو۔ اگر تم کہتے ہو ثبوت پیش کرو تو پہلے اپنے بیٹے کی پیدائش پر لڈو بانٹنے کا ثبوت قرآن حدیث سے پیش کر دو۔ تو جب تم اپنے بیٹے کی پیدائش پر لڈو بانٹنے کا ثبوت قرآن حدیث سے پیش نہیں کر سکتے تو اگر وہ بدعت نہیں تو رحمت عالم کا میلاد منانا بھی بدعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا میلاد منانا تو خود سنت انبیاء علیہ السلام ہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے اس میلاد کو منایا ہے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یوم ولادت منایا ہے۔ میرے آقا سال کے 52 ہفتے اپنا یوم ولادت مناتے، میرے آقا اپنا میلاد کا دن یعنی کہ سال کے 52 ہفتے یعنی ہر پیر کے دن میرے مصطفیٰ روزہ رکھتے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس دن میری دنیا میں پیدائش ہوئے، اس دن دنیا میں جلوہ گر ہوا، اس دن دنیا میں مبعوث ہوا، تو میں اپنی یوم یہ دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی سنت ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم صلو وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے، اور یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے نبی پر کیا 1000 درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 کیا سلوک کیا؟ تو منصور ابن عمار نے کہا جب میرا انتقال ہوا، مجھے قبر میں رکھا گیا، مجھ سے پوچھا گیا تو ہی منصور ابن عمار ہے؟
تو میں نے کہا ہاں، تو کہا تو وہی ہے جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا اور تو دنیا کی طرف راغب تھا. تو میں نے کہا ہے پروردگار عالم صحیح ایسا ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جہنم میں داخل کرتا، آپ کو جہنم میں جانے کا حکم دیتا، آپ کی قبر میں جہنم کا دروازہ کھلا تھا. منصور ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا پروردگار عالم اے رب کائنات، دراصل معاملہ یہی ہے کہ میں دنیا کے لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتا تھا، لیکن میں دنیا کی طرف راغب تھا. لیکن اے اللہ، اے پروردگار عالم، جب بھی تیرے محبوب کی کہیں محفل میلاد ہوتی تھی، جب بھی کہیں ذکر کی کہیں محفل ہوتی تھی، جب بھی کہیں تیرے محبوب کا اجتماع ہوتا تھا، اے اللہ سب سے پہلے میں تیری وحدانیت کا ذکر کرتا اور بعد میں تیرے حبیب پر درود و سلام پڑھتا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ میرے محبوب کا ذکر دنیا منبر پہ بیٹھ کے کیا کرتا تھا، اس کے لیے آسمان میں منبر لگا دو تاکہ فرشتوں میں بیٹھ کر کے میری بزرگی بیان کرے اور میرے حبیب پر دنیا میں سلام پڑھتا، درود پڑھتا تھا. آج فرشتوں کے بیچ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ منصور بن عمار کی یعنی کہ مغفرت ہو گئی سبحان اللہ درود پاک کی برکت سے. تو جب منصور بن ابن عمار کی مغفرت ہو جائے اور انہیں وہ منبر عطا ہو آسمان میں سبحان اللہ، جس پر کھڑے ہو کر کے آپ رحمت عالم پر درود پڑھیں، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کریں سبحان اللہ، تو وہ درود پاک کی برکت ہے. ارے درود پاک وہ عمل ہے کہ جو بارگاہ الہی میں رد نہیں بلکہ مقبول ہو جایا کرتا ہے. درود پاک میں پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی کی تعظیم اور توقیر کرو. اور آگے فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی یعنی عبادت کرو، اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو. تو پہلی منزل کیا ہو گئے؟ ایمان کی، یعنی ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. اور دوسری منزل کون سی ہو گئے؟ دوسری منزل تعظیم کی، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کے تعظیم اور توقیر کرو. تو آج اہل سنت والجماعت والے جہاں بھی ہیں، ہم اہل سنت جسے آج دنیا میں بریلوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں بھی آج اہل سنت والجماعت ہیں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی ہیں کہیں کہیں جو لوگ اس کی زیارت کو جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اس کو شرک اور بدعت حرام کہتے ہیں، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہے تابوت سکینہ، یہ تابوت جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہاں سے لے کے 3 ہاتھ لمبا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. اس میں انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تابوت سکینہ کو حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل فرمایا. اس کے بعد منتقل ہوتا ہوتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تک پہنچا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وصال ظاہری فرمایا اللہ اکبر، تو تابوت سکینہ بنی اسرائیل کے پاس رہا. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی نالین مبارک، اور ہارون علیہ السلام کے بھی آپ کے کپڑے مبارک اور عصا مبارک، امامہ شریف مبارک تھا. تو یہ یہاں تلک کے بنی اسرائیل کو جب کوئی حاجت پیش آتے، کوئی مصیبت پیش آتے، تو یہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور دعا مانگتے، اللہ تابوت سکینہ کی برکت سے ان کے مسئلے حل فرما دیتا، ان کو کامیابی عطا فرما دیتا. عزیزان ملت اسلام، یہ قرآن سے ثابت ہے. کہاں ہے؟ پہلے پارے میں. اب بتائیے کہ جہاں پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا لباس ہو، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہو، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے نالین ہو، جہاں پر ہارون علیہ السلام کا عصا ہو، جہاں پر ہارون علیہ السلام کے کا امامہ شریف ہو، ارے جب وہ شرک نہیں ہے تو جہاں پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال ہو، جہاں پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف ہو، جہاں پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک ہو، تو وہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ اکرام ذرا دیکھو کیسے کرتے تھے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہاں تلک کہ میرے آقا وضو فرماتے تو زمین پر پانی
نہیں گرنے دیتے. صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے, پانی کو ہاتھ میں لیتے تھے اور ہاتھ میں لے کر کے زمین پر نہیں گرنے دیتے, اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے اور یہاں تک کہ اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے. جب میرے نبی تھوکتے تو صحابہ اکرام میرے نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے. اللہ اکبر. اور یہیں تلک کے نہیں, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ جبہ جسے اللہ کے رسول حضور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی وسلم پہنا کرتے تھے, وہ جبہ مبارک جب اللہ کے رسول نے وصال ظاہری فرمایا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں تلک کے وہ جبہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے لیا, اور اس جبے کو جب کوئی بیمار ہو جاتا, کسی کو نظر لگ جاتے, اس جبے کا دھون دھو کر کے بیماروں کو پلاتے, بیمار شفا یاب ہو جاتے. سبحان اللہ. عزیزان اسلامیہ کون سی حدیث ہے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ کوئی یوں ہی نہیں ہے, سنیوں کی باتیں کوئی ہواؤں میں نہیں ہوتی, یوں ہی روا ربی میں نہیں ہوتی کہ کہہ کر سے ادھر ایک ہوا میں مارے, ایک ہوا میں ادھر مارے, کہہ کر کے نکل گئے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ذرا دیکھیں, اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ اکرام کے بیچ جلوہ گر ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا بال کاٹنے والا محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے بال تراش رہا ہے, اور صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی یہ تمنا ہے کہ محبوب خدا کا ایک بال زمین پر گرنے کے بجائے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرے. کہتے سبحان اللہ اللہ اللہ. اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, نبی گے تو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں میں, نبی گے تو ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں میں, زمین پہ گرے نے کب پائے میرے سرکار کے گیسو, زمین پہ گرے نے کب پائے میرے سرکار کے گیسو. سبحان اللہ. اور ذرا دیکھیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے دو بال مبارک اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے, اور جب چاہتے کمرہ کھول کر کے جاتے, اس کی زیارت کرتے اور واپس آ جاتے. ایک دن جس کمرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے, اسی کمرے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی. سبحان اللہ. قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کر کے دیکھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا تو نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جہاں رکھے ہوئے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جب ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اے اللہ کے رسول جہاں ہم نے آپ کے بال مبارک رکھے ہوئے ہیں, یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ یہاں تلک کے اسی کمرے سے آج قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ قرآن پاک کی آواز تو آ رہی ہے, تلاوت کرنے والا لیکن یا رسول اللہ نظر نہیں آتا. تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو آج میرے بال مبارک کی زیارت کرنے کے لیے بلکہ کوئی دنیا کے لوگ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کے فرشتے آئے تھے, اور جب زیارت کرتے جا رہے تھے مجھ پر درود پڑھتے جا رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے جا رہے تھے. مسلمانوں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے بھی آتے ہیں. ارے جب اللہ کے معصوم فرشتے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو کیا پتا چلا جہاں بھی منہ مبارک ہو, جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہو, اگر وہاں زیارت کے لیے جائیں تو پتا چلا یہ سنت دنیا دار کی نہیں بلکہ اللہ کے معصوم فرشتوں کی سنت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کتنی برکت ہے. اللہ اللہ تے عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی عادت کریمہ تھی, یہاں تک کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی, کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو میری بیوی ایک بڑے برتن میں لگن میں پیالے میں پانی کر کے مجھے دیتی اور میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لے کر کے جاتا, اور یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا. حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بال مبارک جس چاندی کی نلی میں اللہ کے
کے رسول کے بال مبارک رکھے ہوئے تھے، اللہ اللہ اس کپے کو لے کر کے آتی ہیں، اس بال مبارک کو لے کر کے ام سلمہ آتی ہیں، اللہ اللہ اس کو پانی میں ڈال کر کہتے ام سلمہ ہلا دیتی ہیں، جب ہلاتی ہیں اللہ اکبر اس کو پانی کو بیماروں کو پلایا جاتا، اللہ اکبر عثمان بن عبداللہ فرماتے بیمار شفا یاب ہو جایا کرتے، کہتے سبحان اللہ۔ مسلمانوں یہ کون ہے؟ ام المومنین، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس زمانے میں کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا یہ شرک ہے، بدعت ہے، تبرکات سے شرف حاصل کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ام المومنین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیوی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسی طرف شاعر نے کیا خوب کہا، گھماتی میں سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، گھماتی میں سلمہ پانی میں منہ مبارک کو، شفا دیتے مریضوں کو، شفا دیتے مریضوں کو، میرے سرکار کے گیسو، شفا دیتے مریضوں کو، میرے سرکار کے گیسو۔ اور دیکھیں حضرت سیدنا خالد بن ولید، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بال مبارک اپنی ٹوپی میں سے رکھے تھے آگے کی طرف، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر جو ہر جنگ میں فتح ملتی تو اس کی وجہ یہ تھی سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کی برکت تھی، منہ مبارک کی برکت تھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جبلہ بن علیم کے قوم کے مقابلے کے لیے تھوڑی سی فوج لے کر کے آپ چل دیے، اور ٹوپی مبارک اتفاق سے گھر بھول گئے۔ اللہ اکبر، جب وہاں پہنچے جنگ شروع ہوئے، جنگ کے وقت رومیوں کا بڑا افسر مارا گیا، تو جبلہ بن علیم نے حکم دیا کہ مسلمانوں پر سختی سے حملہ کر دو، یہاں تک کہ حملے کے وقت حضرت سیدنا رافع بن عمر طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زندگیوں سے بالکل مایوسی نظر آنے لگی تھی، اور آپ فرماتے ہیں سیدنا آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا خالد بن ولید سے کہ آج نہ معلوم ہوتا ہے ہماری قضا آ گئی ہے، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، کہا تم سچ فرماتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جنگ میں مجھے جو کامیابی ملتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں نے اپنی ٹوپی میں سی رکھا تھا، اور وہ ٹوپی مبارک آج میں گھر بھول آیا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر فرمایا، اور ادھر اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ادھر جنگ میں ہے، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو لشکر کے امیر تھے سو رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اے عبیدہ بن جراح تم سو رہے ہو، تم آرام کر رہے ہو، اے عبیدہ بن جراح جاؤ، لشکر کفار نے حضرت خالد بن ولید کو گھیر لیا ہے، ان کی مدد کو پہنچو۔ میں سوچنے لگا ارے کچھ ظالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عبیدہ بن جراح تم خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچو۔ کیا اللہ کے رسول نے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھی تھی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والوں، اگر قسم اللہ کی اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوتا تو پیارے مصطفیٰ کبھی ارشاد نہ فرماتے، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، بے شک علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، علی ہر مومن کے دوست اور مددگار ہیں۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہوتا تو پیارے مصطفیٰ کبھی علی کو مددگار نہ کہتے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر ایک قوم ہدایت پا جائے گی، یہی وہ کتاب ہے جسے کچھ لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو قرآن کا معنی سمجھ نہ پائے اسی لیے گمراہ ہو گئے۔ ارے سورہ فاتحہ کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو وسیلے کا انکار نہ کرتے۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحم والا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے
مدد مانگتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وہ لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک، تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک تو یہاں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو کیا پتا چلا آپ تعریف تو ایک دوسرے کی کر رہے ہیں، پھر کیوں کہتے ہیں غیر اللہ سے مانگنا شرک؟ ارے جب غیر اللہ کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف کرنا ہو سکتا ہے تو غیر اللہ سے مانگنا اللہ سے مانگنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ تعریف کریں کہ آفتاب بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ تعریف کریں اسلم بھائی بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، آپ تعریف کریں کہ ہمارے قدیر بھائی کتنے اچھے ہیں جو میلاد النبی ہر سال مناتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دنیا دار کی تعریف کرنا کیا ہے؟ بولو شرک ہے؟ تو وہ بھی کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیوں شرک نہیں ہے؟ تو کہیں گے نہیں دنیا دار کی تعریف کرنا یہ اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ تو جب دنیا دار کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف کرنا ہو سکتا ہے تو دنیا دار سے مانگنا اللہ سے مانگنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پتہ ہے چلا مانگتے یہ بھی ہیں، مانگتے ہم بھی ہیں۔ ارے یہ دنیا دار سے مانگتے ہیں، مدینے کے تاجدار سے مانگتے ہیں، اور مدینے کے تاجدار سے مانگنا یہ کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، سنیوں کا بنایا ہوا پیشہ نہیں ہے۔ صحابہ اکرام، وہ صحابی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ظالم کا تیر لگا، آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آیا، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا حبیب اللہ، کرم فرمائیے یا رسول اللہ، ظالم کا تیر لگا، میری آنکھ کا ڈھیلا نکل کر باہر آ گیا، یا رسول اللہ میری آنکھ مجھے لوٹا دے، یا رسول اللہ میری آنکھ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ بقول ان لوگوں کے کہ اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے میں نے کیا آنکھ دینے کے فیکٹری کھول رکھی ہے؟ جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا قتادہ آنکھ چاہیے یا جنت؟ سبحان اللہ، فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت؟ کہا یا رسول اللہ آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دے، جنت اپنے کرم سے دے دے۔ سبحان اللہ، جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دریائے عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سبحان اللہ، پیارے مصطفیٰ نے لعاب دہن نکالا اور قتادہ بن نعمان کی آنکھ میں لگایا، آنکھ کا ڈھیلا آنکھ میں رکھا، فرمایا قتادہ بن نعمان آنکھ کھولو۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے آنکھ کھولی اور فرمایا قتادہ بن نعمان بتاؤ کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ پہلے والی آنکھ سے دادا یہ آنکھ روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، جب میرے اعلیٰ حضرت اس روایت پہ نظر ڈالتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور جو شان مصطفیٰ گھٹاتے ہیں، جب یہ صحیح حدیث مسلم شریف کی پڑھی جاتی ہے تو ادھر ادھر کی تعویلات گڑھ کر کے مصطفیٰ کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قسم خدا کی شان مصطفیٰ نہ کل گھٹی تھی نہ آج گھٹے گی، کیونکہ بڑھانے والا کون ہے؟ بڑھانے والا میرا اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس کے ذکر کو خدا بلند کرے بھلا اس کے ذکر کو کائنات سے کوئی کیا مٹا سکتا ہے؟ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے تھے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ، تو صحابہ اکرام نبی سے مانگنے کے قائل تھے۔ یہ 1857 کے بعد کی پیداوار ہے جو کہتے ہیں اللہ سے مانگنا چاہیے نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ اکبر، تو پیارے مصطفیٰ نے فرمایا علی میں علی سے ہوں، علی ہر مومن کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبیدہ بن جراح تم آرام کر رہے ہو، تم اتنے ٹائم سو رہے ہو، اے عبیدہ بن جراح جاؤ خالد ابن ولید کو لشکر کفار نے گھیر لیا ہے ان کی مدد کو پہنچو۔ اللہ اللہ، حضرت عبیدہ بن جراح خواب سے بیدار ہوئے، فوراً سو کر کے اٹھے، آپ نے لشکر میں اعلان کیا، کہا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کفار نے گھیر لیا ہے، جلدی تیار
تیار ہو جاؤ، چلنا ہے جنگ پر۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ آپ میں لشکر اسلام سمیت آپ چل دیے، آپ نے لشکر لیا، چلے جا رہے تھے۔ راستے میں دیکھا ایک شخص گھوڑا دوڑائے ہوئے آپ لوگوں کی فوج کے آگے چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے، حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح نے لوگوں سے معلوم کیا، کہا اسے جو سوار آگے دوڑ رہا ہے اس کا حال معلوم کرو، یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں تک کہ جب اس سوار کے قریب لوگ پہنچے، پوچھا تم کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں حضرت خالد ابن ولید کی بیوی ہوں، میں تمیم ہوں۔ اور آپ نے جب لشکر میں اعلان کیا عبیدہ بن جراح، تو یہاں تک کہ خالد ابن ولید کو لشکر کفار نے گھیر لیا ہے، تو میں نے سوچا وہ کبھی ناکام نہ ہوں گے، کبھی ان کو ناکام نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو پریشانی ان کے قدم تک نہیں آ سکتے، کیونکہ اس لیے ان کے سر پہ بلکہ دنیا دار کا نہیں، ان کے سر پہ مدینے کے تاجدار کا سایہ ہے۔ وہ ٹوپی مبارک جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک حضرت خالد ابن ولید نے سی رکھے ہیں، وہ ٹوپی مبارک حضرت خالد ابن ولید کے پاس ہے، تو پریشانی ان کے قریب نہیں آ سکتی، پریشانی ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر، وہ پریشان نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ یکا یک میری نظر آپ کی ٹوپی پر پڑی، تو جو دیکھا ٹوپی مبارک آپ گھر بھول گئے تھے، جس کی بدولت یہ پریشانی آ کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے جب لشکر میں اعلان کیا اسی وقت میں نے دیکھا ٹوپی، تو ٹوپی میں سوچتی ہوں کسی طریقے سے پہنچا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر تو یہ چلے، آپ نے فرمایا عبیدہ بن جراح نے کہ اللہ جاؤ تمہیں برکت دے، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چل دی۔ اللہ اکبر۔ ادھر سیدنا رافع بن عمر طائع فرماتے ہیں کہ ہم زندگیوں سے بالکل مایوس ہو گئے تھے، موت سر پر منڈلانے لگی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ یکا یک ہم نے ایک تکبیر کی آواز سنی اور تکبیر کی سمت نظر کی، تو کیا دیکھا؟ ایک شخص بلکہ رومیوں کے فوج کا پیچھا کیے ہوئے بدحواس بھاگا ہوا چلا آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جا کر کے پوچھا کہ جوانان مرد تو کون ہے جو سب سے آگے آ رہا ہے؟ تو فرمایا اے خالد ابن ولید، میں تمہاری بیوی ام تمیم ہوں، جس ٹوپی کی وجہ سے، اس ٹوپی کو تم گھر بلائے تھے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت کھڑی ہو گئی، یہ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مسلم صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مسلم صاحب قبلہ، حضرت بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، بڑھ جائیے آپ لوگ، ابھی انشاءاللہ میرے بعد ان کا خطاب آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا تو فرمایا کہ میں آپ کی بیوی ام تمیم ہوں، اور آپ جو ٹوپی مبارک گھر بلائے تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو اس کو میں آپ کو پہنچانے کے لیے آؤں، جس کی وجہ سے یہ مصیبت کھڑی ہو گئی۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے ٹوپی کو لیا اور جیسے ہی لگایا، تو یہاں تک کہ راوی حدیث قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا خالد ابن ولید نے اس ٹوپی کو لگایا، تو ٹوپی کو لگانے کے بعد جب آپ نے حملہ کیا دشمنوں پر، تو دشمن کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شان تھی اللہ کے رسول کے بال مبارک۔ کہتے سیدنا خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ مجھے ہر جنگ میں جو فتح ملتی وہ کوئی اور راز نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں۔ اس بال مبارک کی برکت سے ہر جنگ میں میں فتح یاب ہوتا رہا، ہر جنگ میں مجھے کامیابی ملتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور ذرا دیکھیں مشہور تابعی حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے۔ آپ نے جب حضرت عبیدہ بن جراح سے کہا میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا آپ کے گھر والوں کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، تو اللہ اکبر، حضرت عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ رسول اللہ کا ایک بال مبارک ہونا، ایک منہ مبارک ہونا میرے نزدیک دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کس درجہ کس قدر محبت کرتے تھے اللہ کے رسول کے بال مبارک سے۔ اور ذرا دیکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس نے میرے ایک منہ مبارک کو بھی ایذا دی، جس نے میرے ایک بال مبارک کو بھی ایذا دی، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ ارے جب منہ مبارک بلکہ توہین کرنے والے پر جنت حرام ہے، قسم اللہ کی جو نبی کی توہین کرے گا جنت تو جنت کی خوشبو بھی اسے نہیں ملے گی۔ جب نبی پاک ان کے بال مبارک کی توہین کرنے والے پر خود اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر جنت حرام ہے،
کیونکہ اس لیے دنیاوی ملا کا کلام نہیں، یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ رسول کچھ اپنے سے نہیں کہتے، میرے نبی کچھ اپنے سے نہیں کہتے، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شہر بلخ میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے، 3 بال مبارک تھے، اور یہاں تلک کہ جب سوداگر کا انتقال ہوا اس کے 2 بیٹے تھے، باپ کی جائیداد جو تھی دونوں بیٹوں نے آدھی آدھی لے لی، اور بڑے بھائی نے تجویز پیش کرے، کہا ایک کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کا منہ مبارک بیچ سے قطر کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بھائی آدھا آدھا بال رکھ لیتے۔ تو چھوٹا بھائی اللہ سے ڈرنے والا تھا، خوف خداوندی رکھنے والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کے دل میں خوف اللہ کا خوف کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ یہ تجویز سن کر کے کانپنے لگا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، میرا دل ہرگز گواہی نہیں دیتا نبی پاک ان کے بال مبارک کی توہین کرنے کی۔ تو بڑے بھائی نے بگڑ کر کہا اگر تجھے بالوں سے اتنا ہی پیار ہے، بالوں کی عظمت کا اتنا ہی احساس، تو یوں کر لے، 3 بال تو رکھ لے اور باپ کی جائیداد جتنی ہے سب مجھے دے دے۔ اتنا کہنا تھا بڑے بھائی، چھوٹے بھائی نے باخوشی باپ کی جتنی جائیداد تھے سب بڑے بھائی کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد 3 منہ مبارک اپنے سامنے اپنے پاس رکھ لی اور گھر سے چل دیا۔ اور یہاں تک کہ اس نے معمول یہ بنا لیا کہ 3 بال مبارک سامنے رکھ کر کے اللہ کے رسول پر درود پڑھتا، اللہ کے رسول پہ سلام پڑھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اس کے چھوٹے سے مختصر سے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائی۔ اور چھوٹے بھائی کا در اثنا کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے جتنے باپ کے سارے جائیداد ہڑپ لی تھی، جس نے باپ کے سارے دولت ہڑپ لی تھی، اس کو خسارے پر خسارہ آنے لگا، یہاں تک کہ بالکل کنگال ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد چھوٹے بھائی کا جس کا انتقال ہو گیا تھا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، ارد گرد نورانی ہستیاں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق رسول کو جس نے نبی کے بال کا ادب کیا تھا، جس نے نبی کی بال کی عزت کی تھی، جس نے نبی کے بال کی تعظیم کی تھی، جس نے نبی کے بال 2 ٹکڑے ہونے سے روکا تھا، اس نے کہا، بلکہ اس کو دیکھا کہ اللہ کے رسول اس کو اپنے پہلو مبارک میں بٹھائے ہوئے، اپنی گود مبارک میں بٹھائے ہوئے۔ اس نے جب دیکھا تو اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو اگر انہیں کوئی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت پیش آئے تو میرے اس عاشق رسول کی قبر کی زیارت کرے، اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دے گا، اللہ ان کی مرادوں کو پورا کر دے گا، اللہ ان کے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ کا ولی خواب سے جب بیدار ہوا تو لوگوں کو خواب سنانا شروع کیا، تو لوگ اس عاشق رسول کی قبر کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ تو لوگ یہاں تک کہ لوگ اتنا ادب کرتے تھے اس مدار کا، اس قبر کا اتنا ادب کرتے تھے کہ جب کوئی سواری سے نکلتا تھا اس کی قبر کے پاس سے تو ادبن سواری سے نیچے اتر جاتا تھا اور اس کی قبر کا بڑا ادب کرتا تھا، اس کے مدار کا بڑا ادب احترام کرتا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا، یہ عزتیں، یہ مرتبے جو ملتے ہیں جب رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کر لی جائے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی کے بال کی عزت کی، تعظیم کی، ادب کیا تو کیا مرتبہ ملا، اللہ کے رسول نے انہیں اپنے پہلو مبارک میں بٹھایا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کہاں بٹھایا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے پہلو مبارک میں بٹھایا ہوا ہے۔ ارے جب نبی کے بال کی تعظیم کرنے والے کو نبی کے پہلو میں نبی کے پہلو میں جگہ مل جائے تو ہم غلامان مصطفیٰ جہاں منہ مبارک ہوں تو وہاں تعظیم کے لیے جائیں، ادب احترام کے لیے جائیں، تو ہم غلاموں کو جنت کیوں نہ ملے گی، ہم گنہگاروں کو جنت کیوں نہ ملے گی۔ ارے نبی کے بال مبارک کی تعظیم کر کے نبی کے پہلو میں جنت مل جائے تو جہاں ذکر رسول ہو، جہاں ذکر میلاد ہو، وہاں کھڑے ہو کر کے ہم رسول اللہ کے ادب و احترام میں تعظیماً کھڑے ہو کے سلام پڑھیں تو ہم گنہگاروں کو جنت کیوں نہیں مل سکتے، ہم غلاموں کو جنت کیوں نہیں مل سکتے۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہی ہے، اگر یہ چاہتے ہو، مرتبے چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو بلکہ پیار
پیارے مصطفیٰ کی محبت میں فنا کر دو۔ اس لیے یہ اللہ والے جتنے بھی آئے ہیں سب فی فنا باللہ ہوئے ہیں، یہ سب اللہ کی محبت میں ایسے فی فنا اللہ ہو گئے تھے کہ یہاں تلک کے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ یہاں تک خواجہ غریب نواز آئے ہندوستان کی سرزمین پہ، خواجہ غریب نواز اجمیری 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے بھی کبھی دین کے لیے اپنا گھر کو چھوڑا ہے؟ دین کے لیے اپنا گھر چھوڑنا تو دور کی بات، میلاد النبی کے لیے آتے ہیں، میلاد النبی کے لیے آتے ہیں تو ہم کہا مولانا جلدی ختم کر دو، مولانا جلدی ختم کر دو، نیند آ رہی، جا کے سوئے، بس بسترا نظر آ رہا ہے، بسترا نظر آ جا کے سونا ہے۔ ارے سوتے تو روز ہے، کہتے حسینی ہیں، میرے حسین نے تو پورا کنبہ لٹا دیا میدان کربلا میں۔ اس حسین کا نام لیتے ہیں خالی، اس حسین کے ماننے والے ہیں تو کیسے حسینی ہیں؟ حسینی نے تو میدان کربلا میں اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور ہم کہتے ہیں حسینی، نام لیتے ہیں حسین کا اور کہتے ہیں مولانا صاحب جلدی ختم کر دیں۔ بھلا بتائیے کوئی بات ہے؟ تو اس لیے جب بھی دین کی محفل ہو آپ یہ نہ کہتے ختم کریں، کہتے مولانا صاحب مکمل کریں۔ کیا کہنا ہے؟ مکمل کہ دین کی بات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور پیارے مصطفیٰ کی بات بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گیا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گیا، تیرے وصف کا آقا ایک باغ بھی پورا نہ ہوا، تیرے وصف کا آقا ایک باغ بھی پورا نہ ہوا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات گرامی، میرا کہنا ہماری اسلامی ماں بہنوں سے بھی ہے جو پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، پردے کا اہتمام کیا کریں، اپنے اپنے شوہروں کا ادب احترام کیا کریں، کیونکہ اس لیے اگر اسلام میں کسی کو سجدہ اللہ کے بعد کسی کو جائز ہوتا تو وہ شوہر کو یعنی کہ عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ اصل اسلام میں اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز نہیں، اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو نبی نے فرمایا میں عورتوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں، اور نبی پاک نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں معراج کی رات گیا، میں نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں جن کے منہ کتے کی شکل میں تبدیل ہو چکے اور جن کی زبانیں بلکہ پشت کو جاتی تھی اتنی لمبی تھی، پیٹھ پہ جاتی تھی اتنی لمبی تھی۔ تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ یہ کون عورتیں تھیں؟ فرمایا جن کے چہرے کتے کی شکل میں تبدیل ہو گئے، جن کی زبانیں اتنی لمبی پشت کو پہنچتی تھی، پیٹھ کو پہنچتی تھی، یہ عورتیں اپنے شوہروں سے زبانیں چلانے والی تھی، یہ اپنے شوہروں سے زبانیں چلانے والی تھی۔ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں خوشبو لگا کر کے اس لیے نکلی گھر سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کل قیامت کے دن ان کا حشر زانیہ عورتوں کے ساتھ ہوگا، اللہ زانیہ عورتوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور آج تو عورتیں ولیمے میں میک اپ کر کے جا رہی ہیں، میک اپ کرنا غیر محرم کے لیے جائز نہ تھا، اپنے شوہر کے لیے آپ میک اپ کر سکتی ہیں، اور آج تو میلاد النبی کی محفلوں میں بھی عورتیں جاتی ہیں تو میک اپ کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غیر محرم کے لیے عورت گھر سے میک اپ کر کے نکلی اس کی چمڑی کو قیامت کے دن آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اور کہنے کا مقصد یہ میلاد النبی کا جو مہینہ آتا ہے، نبی کی پیدائش کا جو مہینہ آتا ہے، ہر سال ہمیں بتا کے جاتا ہے کہ بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرو، اور یہاں تلک کے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اور اللہ اور مسجدوں کو آباد کرو، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لو، کیونکہ اس لیے ہم جو آئیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو پیدا کیا ہے، اللہ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ،
اور مسجد کے امام کا بھی ادب احترام کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کی مدد کریں، یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں۔ بس میں اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے جلوس محمدی نکالے تو اس میں ڈی جے نہ بجائیں، کیونکہ ڈی جے حرام ہے۔ آپ جلوس محمدی نکالے، نبی کا نعرہ لگائیں، صحابہ کا نعرہ لگائیں، نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ جلوس محمدی نکالنا قرآن سے حدیث سے ثابت ہے۔ جو لوگ اس کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہے۔ انشاءاللہ اگر وہ مجھ کو بلانا چاہیں، کبھی کوئی بات ہو جائے تو میرا نمبر لے لیں، مجھ کو بلا لیں، میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ثابت کر کے جاؤں گا۔ نبی کا میلاد بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور جلوس محمدی جو نکل رہا ہے یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جلوس محمدی میں نکلیں باوضو ہو کر کے، سب سروں کو ڈھک کر کے ادب احترام کے ساتھ۔ ہم دعوتوں میں جاتے ہیں، اچھے اچھے لباس پہن کر کے جاتے ہیں، اچھے اچھے لباس سلواتے ہیں، تو جلوس محمدی اس لیے یہ بڑی برکت کا دن ہے، بڑی عظمت کا دن ہے۔ اسی دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 12 ربیع الاول کو تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے تھے، جمعے کے دن کی آپ کی پیدائش ہے اور جمعے کے دن کی بھی وفات ہے، لیکن میرے نبی نے اس کو عید فرمایا، وہ دن عید کا ہے، تو یعنی بڑی عظمت والا دن ہے۔ یعنی پتہ چلا جب آدم علیہ السلام پیدا ہو جائیں، ارے جب وہ دن عید کا ہو جائے تو بتائیے جس دن آدم کے بھی نبی امام الانبیاء پیدا ہو جائیں تو بتائیے وہ دن عیدوں کا عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب یہ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، نثار تیری پہل چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری پہل چہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو جلوس محمدی نکالیں اور باوضو ہو کر کے سروں کو ڈھک کر کے اور اسلامی لباس کرتا پائجامہ بلکہ سلوائیں اور اس کو پہن کر کے بڑے ادب احترام کے ساتھ نکالیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کوئی بیان ہوا اللہ ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کے، تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کے توفیق اور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔